الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ تو مرضی اللہ رب العزت ہی کی پوری ہوتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ مرضی اللہ رب العزت ہی کی پوری ہو کر رہتی ہے۔ اس کی مثالیں سن لیجئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، اور اسی شوق میں انہوں نے پتہ کھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو دنیا میں بھیجیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مرضی پوری ہوئی اللہ رب العزت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے، پانی بڑھ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جائے، اور کہہ بھی رہے ہیں یا بنی ارکم معنا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ تو بالآخر آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی کے اندر ڈوب ہوا، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی پوری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے لٹا لیا، چھری کو بھی تیز کر لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کروں، چھری بھی چلاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی مرضی۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ چونکہ منہ سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے، میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ استعمال کرتے رہیں۔ بالآخر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو یہ طے شدہ بات ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔ وہ عظمتوں والے ہیں، کبریائی والے ہیں، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا۔ پروردگار ہیں، لا یسأل عما یفعل، کوئی نہیں پوچھ سکتا ان کو، وہ جس کو چاہے پوچھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جو انسان اللہ رب العزت کے حکم سے ٹکراتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ پہاڑ کے ساتھ جو بندہ سر ٹکرائے تو اس کی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جائے۔ چٹان کا کیا نقصان ہونا ہے؟ یہ سر مارے گا تو اپنا سر پھوڑے گا۔ یہی حال ہے اس بندے کا جو حکم خدا کو توڑتا ہے، وہ اپنی بربادی کو دعوت دیتا ہے، وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ شیطان نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی تھی، حتیٰ کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ کتنا بڑا مرتبہ اس نے پا لیا تھا۔ رب کریم کی طرف سے حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک الا تسجد، کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، تو اس نے شیطان نے آگے سے ایک لاجک پیش کی کہ اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا جس میں پستی ہے۔ انا خیر منہ، میں ان سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ اب یہ پہلا حکم تھا جو اس نے توڑا، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں توڑا تھا۔
مگر اللہ رب العزت کا حکم توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں پہلے اور دوسرے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ بجلی کو کوئی ہاتھ لگائے تو کہتے ہیں کہ بجلی پہلی مرتبہ کی غلطی بھی معاف نہیں کرتی، اس لیے کہ بجلی ہے۔ تو بجلی کو ہاتھ لگاؤ تو پہلی غلطی معاف نہیں ہوتی، تو حکم خدا کو توڑنا پہلی غلطی کی، مگر سامنے اس نے لاجک بیان کی۔ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے تم مردود ہے۔ اور پھر آگے عجیب بات کہی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ ذرا غور کیجئے، کہاں طاؤس الملائکہ کا رتبہ اور کہاں فرمایا کہ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس نے حکم خدا کو توڑا اور غلطی ماننے کی بجائے آج ایک لاجک دینے لگ گیا۔ اچھا دوسری طرف دیکھیے، سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، رب کریم نے فرمایا کہ اس درخت کا آپ نے پھل نہیں کھانا، مگر شیطان پیچھے پڑ گیا، اس کو حسد تھا، اس کو کینہ تھا کہ ان کی وجہ سے میں دھتکارا گیا، چنانچہ اس نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں؟ اور آدم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ چکے تھے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، اور جو جس حال میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ فرشتے ایسی بندگی کرتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو ان کے دل میں بھی ایک تمنا تھی کہ میں بھی اللہ کے قرب میں رہوں اور میں بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی بندگی میں رہوں۔ شیطان نے قسمیں کھائیں، وقاسمہما، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائیں کہ بھائی تم اگر اس درخت کا یہ پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جنت سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے۔ اب ایک ایسی تمنا تھی کہ جو تمنا تو اچھی تھی، مگر اس وقت یہ بات ذہن میں نہ رہی کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے، چنانچہ پتہ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یاد تھا کہ منع کیا اور پھر سوچا کوئی بات نہیں میں کر لیتا ہوں، نہیں، وہ بھول ہی گیا تھا، بات ہی ذہن سے نکل گئی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں بارہا بھولتے ہیں، ذہن میں چیز نہیں رہتی، تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں بات نہ رہی اور انہوں نے ایک اچھی نیت کو سامنے رکھ کے کام کو کر لیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے ارادے سے نافرمانی، انٹینشنلی نافرمانی نہیں کی، ڈس اوے نہیں کیا۔ اب جب کر لیا تو رب کریم نے پوچھا کہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ فوراً احساس ہو گیا، کوئی جواب نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں، سمپل ایک بات یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور تو اگر ہمیں مغفرت نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والے۔ تو آدم علیہ السلام کا معافی مانگ لینا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے نزول کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے غلطی تو معاف فرما دی، ہاں یہ کہا کہ اب تم دنیا میں جاؤ اور وہاں زندگی گزارو، اس کے بعد میرے پاس آؤ گے۔ تو دو معاملے ہمارے سامنے ہیں، شیطان نے بھی حکم توڑا مگر اس نے تکبر کی وجہ سے توڑا، عجب کی وجہ سے توڑا، خود پسندی کی وجہ سے توڑا، اور جب اس کو غلطی کا احساس دلایا گیا تو بجائے غلطی ماننے کے اکڑ دکھائی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک حکم ٹوٹا مگر بھولے میں، نیت تو نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ جب احساس دلایا گیا تو فوراً اسٹریٹ اوے جھک گئے، معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے عاجزی دکھائی۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں سے دو عمل جاری ہوئے کہ دنیا میں جو انسان اللہ کے احکام کو توڑیں گے ہلکا سمجھتے ہوئے،
معمولی سمجھتے ہوئے، بات ہی کوئی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے جی، کیا ہو گیا، ان وجوہات کو ذہن میں رکھ کے اگر حکم خدا کو توڑیں گے تو وہ شیطان کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے، اور اگر غلطی کا ان کو احساس دلایا جائے تو وہ پھر نہ مانے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مزاج ہوتا ہے میں نہ مانوں، چنانچہ ان کو بتاؤ آگے سے نہیں مانتے۔ اللہ کی شان دیکھو، آج کل تو یہ مزاج عام ہوتا جا رہا ہے، بیوی میں نہ مانوں، لاجک دیتی رہتی ہے، خامند کوئی بات کر دے وہ کہے گی میرا مشورہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ لاجکس چل رہی ہیں، یہ آرگومنٹس چل رہے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھو تو آپ کو ہر میاں بیوی آرگومنٹس دیتے نظر آئیں گے۔ بیوی ایک بات مان لے گی تو دو نہیں مانے گی، دو مان لے گی تو تیسری میں ثابت کرے گی کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارا ایک مزاج بن گیا لاجک دینے کا، آرگومنٹس دینے کا یا نہ ماننے کا، یہ شیطانی مزاج ہے۔ اور مادیت پرستی کی وجہ سے، روحانیت پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں صرف برے شامل نہیں ہیں کہ فاسق فاجر سب ایسے ہو، نہیں، نیک بھی شامل ہیں، جو نمازی ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، علم سیکھنے والے ہیں، اس کے مرتکب وہ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کام تو کر لیتے ہیں، پھر آگے میں نے یہ کام اصل میں اس وجہ سے کیا تھا۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل کام کرے گا تو شرمندہ ہو کر گناہ سمجھ کر کرے گا، مجرم سمجھ کے کرے گا اپنے آپ کو، اور فرماتے ہیں کہ طالب علم کام کرے گا تو جسٹیفائی کر کے کرے گا، اور کام کو جسٹیفائی کر کے کرنا اس کو اور بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ایک جگہ میلہ لگتا تھا، الٹے سیدھے کام ہوتے تھے، عمر چھوٹی تھی تو میرے دل میں خیال آیا ذرا دیکھیں تو صحیح میلے میں کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں میلہ دیکھنے چلا گیا، جب بڑوں کو پتہ چلا تو پوچھا استاد نے کہ بھئی کیوں گئے تھے، تو فرمانے لگے میں نے لاجک گھڑی کہ میں چونکہ عالم بن رہا ہوں اور عالم بننے کے بعد لوگ مجھ سے میلے کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو طالب علم اگر کام کرے گا تو شیطان اس کو لاجکس دلوائے گا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بندگی کچھ اور ہے، وہ سر جھکا دینے کا نام ہے، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ کوئی لاجک نہیں چلتی وہاں، بس اتنا پتہ چلے کہ یہ حکم خدا ہے، بندہ سر جھکا دیتا ہے۔ وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ لیکن جب نفس کا غلبہ ہو، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہو، غالب ہو طبیعت کے اوپر، تو پھر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ با برحمن با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے مقبول بندوں کی فہرست میں بھی شامل رہوں۔ ای خیال است و محال است جنون، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جب غلطی کوئی یاد دلائے، احساس دلائے یا خود احساس ہو تو غلطی کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے۔ ہم یہ کہنے کی عادت ڈالیں غلطی ہوئی معاف کر دیجیے، آج ہم نہیں کہتے۔ ویسے تو آپ دیکھیں تو دنیا سوری سوری کرتی پھر رہی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ سوری، مگر دین کے معاملے میں بھی ہم سوری کیوں نہیں کرتے؟ یعنی مخلوق سے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سوری کہنے کی عادت بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے سوری کہنے کی عادت کیوں نہیں بناتے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوری کرنا، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں، اسی کو تو استغفار کہتے ہیں، اسی کو ندامت کہتے ہیں۔ تو آج یہ عادت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مزاج ماننے والا بنایا تھا، شروع سے مزاج ہی ایسا بنایا، فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو۔ اتنا ماننے کی عادت تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں اندر رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، اور ان کے کانوں میں آواز پڑی، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک پاؤں مسجد کے اندر دروازے کے اور ایک پاؤں دروازے سے باہر، وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے دیکھا اس حال میں، اس نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟
فرمانے لگے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی، اجلسو بیٹھ جاؤ، اب تسلیم کے سوا چارہ نہیں تھا، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ ایسا مزاج بنا دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی جب بتا دیا گیا یہ حکم خدا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، تو بس آگے چوں چراں کا کیا مطلب؟ یہ جو چوں چراں کی عادت ہے یہ شیطانی صفت ہوتی ہے، یہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے۔ آج کل تو ہم نے دیکھا کہ عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اور اگر کہہ دو نا کہ جی شریعت نے پردے کا حکم دیا، وہ جی پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، بھئی پردہ نظر کا ہوتا ہے پھر تمہیں کپڑے پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب نظر کا ہی پردہ بنا لیا تو پھر باقی بھی کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اور جی چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ مسئلے کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اپنی لاجک پیش کرنی شروع کر دیں۔ اور جی شریعت نے ایسا کیوں کہا ہے؟ بھئی ایک نوکر ہو اور بادشاہ کے حکم پر وہ آگے سے کوسچن کرے کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کہا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اسی وقت اٹھا کے پھینک دیا جائے گا نا باہر کہ تم تو خاک روب ہو، جھاڑو دینے والے، اور تم بادشاہ کے حکم پہ پوچھتے ہو کہ ایسا کیوں کہا۔ ہمارا حال وہی ہے ہماری حیثیت خاک روب جیسی، اور حکم خدا کو سن کے کہتے ہیں شریعت نے ایسا کیوں کہا؟ جی آخر جی اس میں کیا لاجک ہے؟ بھائی اس طرح اگر ہم اپنی طبیعت کو بنا لیں گے تو ہم سیدھا جہنم جائیں گے۔ یہ شیطانی راستہ ہے اور اس کے اوپر انسان اللہ کے دربار سے مردود ہوتا ہے۔ ہمیں ماننے کی صفت اپنانی ہے، سننا اور ماننا۔ مشائخ نے فرمایا کہ سننا اور ماننا اس کے 4 درجات ہیں۔ سننے کی توفیق بھی اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں خیر دیکھتے سننے کی توفیق عطا کر دیتے۔ تو 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلا کہ نہ بات کو سننا اور نہ بات کو سمجھنا، یہ کافرین کا معاملہ ہوتا ہے، مشرکین کا معاملہ ہوتا ہے۔ نہ وہ بات کو سنتے ہیں اور نہ ہی وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ سنتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، یہ منافقین کا معاملہ ہوتا ہے۔ سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ منافقین کا معاملہ۔ بعض اوقات انسان سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے مگر اندر کی خباثت کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا، یہ فاسقین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور انسان سنے بھی صحیح سمجھے بھی صحیح عمل بھی کرے، یہ مومنین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے تو جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں اللہ کی طرف کوئی بلانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ ایسی آگ کے عذاب سے تم ڈرو بچو؟ آگے سے جواب دیں گے لو کننا نسمع، اے کاش اگر ہم سنتے، او نعقلو، یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ہم نے سمجھا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں وہی جائے گا یا تو سنتا ہی نہیں اور سمجھتا ہی نہیں، یا سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دونوں نعمتیں مانگیں، اللہ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حکم خدا ہے، ایک ہی اس کا ریسپانس ہونا چاہیے، کیا کہ جی حاضر، لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ جو آپ کا حکم سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو مالک حکم فرما دیں، اسی کا نام بندگی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے بندگی ایک غلام نے سکھائی۔ تو کسی نے کہا کیسے؟ فرمانے لگے کہ میں غلام کو لایا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی تمہارا نام؟ کہنے لگا جو آپ پکاریں وہی میرا نام۔ میں نے کہا تمہارا کام؟ جو آپ ذمہ لگائیں وہی میرا کام۔ تمہارا لباس؟ جی آپ جو پہنائیں گے وہی میرا لباس۔ بھئی تمہارا کھانا؟ جو آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا۔ کہنے لگے کہ اس بچے نے مجھے بندگی سکھا دی کہ بندہ اسے کہا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح جو مالک کا حکم، ہم حاضر، ہم تو ماننے کے لیے ہیں۔
جب ذہن یہ بنا لیں گے تو پھر نیکی کرنی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور ایسا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں رب کریم کتنے عظیم ہیں کہ جب مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے، اس میں 4 مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں 4 مرتبہ کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ 4 چیزیں ہیں، ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ ہر ایک کی اپنی ایک طاقت ہے اور ہر ایک کی اپنی مخلوق ہے۔ ہوا کے اندر کتنی طاقت ہے؟ اللہ اکبر۔ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، ان کو پٹک پٹک کے زمینوں پہ مار دیا گیا۔ آج بھی ٹورنیڈو اگر کسی جگہ آ جاتا ہے تو مکانوں کی چھتیں اڑا کے لے جاتا ہے۔ یہ آگ، یہ ہوا کا اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ٹورنیڈو آیا اور اس نے ایک گاڑی کو، کار کو اٹھا کر 300 کلومیٹر دور جا کر پھینکا۔ پتہ کیسے چلا؟ کہ تھوڑی دیر پہلے اس کار والے کو ٹکٹ ملی تھی تو اس کی گاڑی میں ٹکٹ پڑی ہوئی تھی، تو ادھر بھی ٹائم جگا ہوا تھا اور ٹورنیڈو نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے 300، اصل میں اس کا ڈایا میٹر ہی 300 کلومیٹر تھا۔ اب بتائیے کہ کتنی طاقت ہوگی کہ کار کو اٹھا کر 300 کلومیٹر دور پھینک دیا۔ پانی کے اندر بھی طاقت ہے۔ پانی کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تو سونامی کا نام ہی کافی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کتنے ملکوں کا نقصان ہوا اور جانوں کا نقصان ہوا اور مال کا نقصان ہوا۔ ہوا کے اندر طاقت، پانی کے اندر طاقت، اسی طرح آگ کے اندر بھی طاقت ہے۔ بعض ملکوں میں جب آگ لگتی ہے ایک سال ان کو بجھانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے، آگ نہیں بجھتی۔ ہم ایک مرتبہ رشیا کا سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ ہم نے ایک آگ کا شعلہ دیکھا جو ممکن ہے 4 سے 5 فرلانگ اونچا ہوگا، اتنا اونچا، آگ ہی آگ۔ تو ساتھی نے کہا کہ جی یہاں اصل میں تیل کا کنواں تھا، جب اس کو کھودا گیا تو اس میں گیس تھی پہلے، تو غلطی سے اس میں آگ لگ گئی۔ اب وہ اتنی تیز رفتاری سے اس کا اخراج ہو رہا ہے کہ آگ اب بجھتی ہی نہیں۔ اس کو کئی سال گزر چکے ہیں، حتیٰ کہ ملک نے دوسرے ملکوں کو آفر کی کہ جو اس آگ کو بجھائے گا نکلنے والے تیل میں 50% اس کا شیئر رکھا جائے گا، اور دنیا کے آگ بجھانے والے سب لوگوں نے اپنی ہمتیں لگا لی، آج تک اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکا۔ آگ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، مٹی کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھو کبھی ارتھ کو ایک آئے تو حال کیا ہوتا ہے، یا اللہ۔ ہمیں ایک مرتبہ 1993 میں کیلیفورنیا کا سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت وہاں پر ایک زلزلہ آیا تھا جس نے پلوں کو اس طرح اٹھا کے پھینکا تھا جیسے بچہ کینڈی کھا کر باقی چیز کو پھینک دیتا ہے۔ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ زمین کے اوپر، ہم نے زمین کے اندر گہری دراڑ پڑی ہوئی خود دیکھی، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے بورڈ کے اوپر دیکھا، لکھا ہوا تھا اوہ گاڈ، بڑا سارا۔ پھر دوسری جگہ لکھا ہوا تھا اوہ گاڈ۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھی یہ لفظ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہاں زمین کا وہ ایریا جس میں دراڑ پڑ چکی ہے، اسی کے اوپر سارے سنگر رہتے ہیں، گیز رہتے ہیں، اور سب جتنے الٹے شیطانی کام ہیں وہ اسی علاقے میں ہیں۔ اور اب فور کاسٹ یہ ہے کہ ایک اور زلزلہ آئے گا، اس کا نام رکھا گیا ہے بگ ون۔ اگر وہ بگ ون آ گیا تو یہ زمین کا ٹکڑا پورا ہی سمندر میں چلا جائے گا۔ لوگوں نے پادریوں کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا خدا کو یاد کرو۔ اب خدا کو یاد کرنے کے لیے موٹی یعنی بڑی بڑی جگہوں پر واضح طور پر لکھا گیا اوہ گاڈ، تاکہ اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہوا کی طاقت اپنی، پانی کی اپنی، آگ کی اپنی، مٹی کی اپنی۔ تو جب اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ او بندو آؤ اس پروردگار کی طرف جس کی طاقت پانی کی طاقت سے بھی زیادہ،
ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ، آگ کی طاقت سے بھی زیادہ اور مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ تمہیں وہ پروردگار اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت کو اپنے سامنے بٹھائیں، پھر ان کے حکموں پہ چلنا آسان ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کی عظمت کو عجیب انداز سے بیان کیا، سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔ کیسی اللہ کی عظمت سامنے آتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جو میری اتباع کرے گا اللہ رب العزت اس کو عزت اور وقار سے نوازے گا، وجعل الذل والصغار لمن خالف امری، اور جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور اس کو رسوائی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ شریعت کے اوپر چلے گا عزتیں پائے گا، جو شریعت سے ٹکرائے گا وہ دنیا میں ہی ذلیل ہو جائے گا۔ ہم اس کی مثالیں دیکھتے پھرتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے۔ اگر ماضی بعید میں دیکھنا ہے تو فرعون کی مثال دیکھ لیجئے، بہت اسٹیبلشڈ حکومت تھی اس کی، بڑا ناز تھا اسے اپنے آپ پاشی کے نظام پر۔ قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ دیکھا کتنا مان تھا اس کو، اور اللہ کی شان دیکھے کہ جن دریاؤں پہ اس کو مان اور ناز تھا اللہ نے اسی دریا میں ڈبو کے مارا۔ تو یہ ناز تھا نا، ذرا ہم تجھے اسی میں ڈبو کے ماریں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قارون کو دیکھو کہ اتنا مال تھا، کہتا تھا کہ یہ پیسہ میں نے ایسے نہیں کمایا، بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اوتیتہ علی علم من عندی، اللہ نے مجھے میاں کیپیبلٹیز دی ہیں، مینٹل آئی کیو لیول دیا ہے، اور میں نے اپنے بزنس کی اسٹریٹجی ایسی بنائی اور ڈیل ایسی کی کہ پیسہ کمایا، مفت میں تھوڑا ملا ہے۔ اس کو پیسے پہ مان تھا کہ دیکھیں اللہ نے پیسے سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ قوم عاد کو دیکھیے، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی طاقت والی قوم پھر دنیا میں نہیں پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے بالآخر ان کو برباد فرما دیا، چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ایک قوم تھی وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتی تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم، اس عاجز کو ایک مرتبہ اس جگہ جانے کا موقع ملا، حیران تھا پہاڑوں کو کھود کے کیسے انہوں نے اونچے اونچے گھر بنائے ہوئے تھے۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، انوکھی چیز نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کا نام مٹا دیا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، آج کسی کی بات ہی نہیں ہے یاد کسی کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ دیکھا قرآن مجید میں کرسٹل کلیئر لفظوں میں بتایا گیا کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں، کسی کو مال پہ ناز تھا، کسی کو آبپاشی کے نظام پہ ناز تھا، کسی کو طاقت پہ ناز تھا، لیکن جو ہمارے حکموں سے ٹکرایا ہم نے سب کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ ہمیں سبق دلانے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے کہ اب تمہاری باری ہے، سوچ لو اگر انہی کے رستے پہ چلو گے تو انجام بھی وہی ہوگا،
اس لیے نافرمانی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا ذہن بناؤ. اس لیے قرآن مجید میں یہ واقعات فرمائے گئے. چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں متاسف کیا یعنی ہمارے حکموں پہ عمل نہ کیا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. یا اللہ، جب رب کریم انتقام لینے پہ آ جائیں، انا من المجرمین منتقمون، فرماتے ہیں مجرموں سے ہم انتقام لیتے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا پھینکا. ان ربک لبالمرصاد، فرمایا ویوسک ساقہ احد، فرمایا انی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین. تو رب کریم اللہ اکبر اگر جلال میں آ جائیں تو عجیب بندے کا حشر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکم خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور جہاں عمل سامنے آئے کہ یہ خدا کا حکم ہے بس جھکا جائیں. ہاں اگر بتقاضے شیطانیت یا نفسانیت ہم غلط کر بیٹھیں تو مجرم تو سمجھے، پھر لاجک تو پیش نہ کرے نا. لاجک پیش کرنے سے تو شیطان کا حشر ہوگا نا، کہ اللہ سے دربار سے دھتکار دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ لعنتیں برسیں گی. تو پہلا قدم حکم خدا کے سامنے سر جھکا دینا، اور اگر کہیں کوتاہی ہو تو اپنے گناہ کا اقرار کر لینا. جیسے آدم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا. انسان اپنے عملوں پہ ناز نہ کرے. قرآن مجید میں ایک مثال ہے، اس کو پڑھتے ہوئے نا دل کانپ جاتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا. بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد زاہد تھا، صومعہ میں ہر وقت عبادت کرتا تھا. روایات میں آتے ہیں 400 سال عبادت کی، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بن گیا. مستجاب الدعوات کا کیا مطلب؟ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی، جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی. اب ذرا دیکھیے، اس درجے پر پہنچنے کے بعد پھر اس نے نفس پرستی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس نے اپنی نفس کی پیروی کی، پھر کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے. یہ لفظ پڑھتے ہوئے نا کانپ جاتا ہے بندہ کہ اللہ 400 سال تو سجدے کیے تھے نا اس نے، 400 سال تو نمازیں پڑھی تھی نا اس نے، سجدے کیے تھے نا آپ کے سامنے. 400 سال سجدوں کے بعد اگر نفس کے پیچھے چلا تو آپ پھٹکار دیتے ہیں ہمارے پلے تو کچھ ہے بھی نہیں. تو اس لیے اول تو یہ کہ حکم خدا کے سامنے سر جھکا دیں، اور دوسرا قدم یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو اقرار کرنے میں دیر نہ کرے. جس نے غلطی کو اقرار کرنے کی بجائے آگے کٹ حجتی کی، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، یہ یوں ہوتا تو کیسا تھا، اس نے اپنے لیے بربادی کا دروازہ کھول لیا. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اے دوست، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کے حکموں کا تم انکار کر رہے ہو، جس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی عظمت کو دیکھو. اب دیکھیں نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا جی میں نے بادشاہ کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی. سننے والا کہے گا بھئی بادشاہ کی بدتمیزی تو تھوڑی بھی تھوڑی نہیں ہوتی، بدتمیزی تو بدتمیزی ہے. تو انسان یہ کہ جی میں نے اللہ کا حکم تھوڑا سا توڑا، نہیں، عظمت خدا کو سامنے اگر رکھیں گے تو پھر انسان گناہوں سے ہمیشہ دور رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا. فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. تو ایک اصول بنا لیں کہ شریعت کے حکم کے سامنے عقل کو استعمال مت کریں. آج عقل کا زمانہ ہے، اور نفس ایسا انسان کا خبیث ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا غلطی ماننے کی بجائے
کاؤنٹر کوشچن. چنانچہ آج یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے اندر مرض عام ہوتی جا رہی ہے. آپ ان کو کہیں نا جی کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ جی شریعت کے اس حکم میں آخر کیا لاجک ہے. یہ چیز نقصان دہ ہے. اس لیے آج اس عنوان کے اوپر بات کرنی ضروری سمجھی گئی کہ ہم تسلیم کرنے والا مزاج اپنا بنائیں. بس حکم خدا ہے، بات ختم. ہمارا کام ہے بندگی کرنا، جھک جانا. لوگ دفتر چلاتے ہیں نا تو دفتر چلانے کے لیے اصول بنا دیتے ہیں کہ یہاں پالیٹکس نہ ہو، کوئی لیگ پولنگ نہ ہو، کوئی فلاں نہ ہو. چنانچہ ایک دفتر میں ہم نے ایک سائن لگا ہوا دیکھا تو اس میں انہوں نے 2 رول لکھے ہوئے تھے. لکھا ہوا تھا رول نمبر 1 باس از آلویز رائٹ. رول نمبر 1 باس از آلویز رائٹ. اور نیچے لکھا ہوا تھا رول نمبر 2 اف باس از رانگ سی رول نمبر 1. اب دیکھیے دنیا کا نظام چلانا ہے اور اس کے لیے لوگ قانون بناتے ہیں کہ باس از آلویز رائٹ، اور رول نمبر 2 اف باس از رانگ سی رول نمبر 1. تو بھائی کائنات کا نظام بھی تو رب نے چلانا ہے نا. اس لیے ذہن بنا لیں کہ جو شریعت نے کہا بس سچ ہے. سمجھ میں آئے تو بھی سچ ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی سچ ہے. اس کو بندگی کہتے ہیں. اور یہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے. لہذا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین کے حوالے سے فرمایا کہ 4 باتیں لوہے کی لکیر ہیں، جب ان کو آزماؤ گے سچا پاؤ گے. 4 باتیں لوہے کی لکیر ہیں، جب آزماؤ گے ان کو سچا پاؤ گے. پہلی بات فرمائی کہ جو انسان فرض ادا کرنے میں سستی کرے گا وہ اللہ کی حمایت سے محروم ہو جائے گا. جو انسان فرض کے ادا کرنے میں سستی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی حمایت سے محروم ہو جائے گا. اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اس کے ساتھ نہیں ہوگی. تو جو انسان فرض کے ادا کرنے میں سستی کرے گا تو کیا وبال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت سے محروم کر دیا جائے گا. اور جو انسان سنت کی پیروی میں سستی کرے گا وہ قیامت کے دن شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا. اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو راضی کرے گا اور ان کی دعائیں لے گا اللہ اس کی دنیا کے رزق میں برکتیں ڈالیں گے. جو ماں باپ کی دعائیں لے گا اور ان کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے رزق میں برکتیں ڈالیں گے. اور جو انسان اپنے شیخ کو راضی کرے گا اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا. یہ 4 باتیں وہ فرماتے ہیں لوہے کی لکیر ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھکنا سیکھنا ہے. اپنے آپ کو یہ سبق بار بار یاد دلانا ہے. بندگی کس کو کہتے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے 3 واقعات لکھے ہیں. بڑی عجیب کہانیاں لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا. اس کے پاس ایک دیہاتی نوجوان آ گیا. اس کا تعلق دیہات سے تھا. تعلیم بھی نہیں تھی، کچھ ایسی تربیت بھی نہیں تھی، مگر بادشاہ کے دربار میں آ کے جب خدمت پہ لگا تو اس نے اتنی اچھی خدمت کرنی شروع کی کہ تھوڑے دنوں میں بادشاہ کی آنکھوں میں بڑا درجہ پا گیا. بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا. اب جو پہلے سے مقربین تھے نا وہ بہت جیلس ہوتے تھے. ہم بڑے خاندانوں والے اور بڑی عقل سمجھ والے، تعلیم والے، ہم بادشاہ کے مشیر تھے. یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دیہات سے اٹھ کے کہ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑتی ہے. چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ سے موقع ملنے پہ بات کریں گے. انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت، جو محبت کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں اٹھتی. حسب میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، لیکن محبت کی نظر اس کو جو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل رہی. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا. اب بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک
پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا. کئی پھل بہت کڑوے ہوتے ہیں، کھائے بھی نہیں جاتے، تو انٹینشنلی اس نے ایسا پھل منگوایا جو بہت بٹر ٹیسٹ رکھتا تھا. کاشیں بنوائیں اور کاشیں ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اعتراض کرنے والے تھے، اور ایاز بھی وہیں بیٹھا تھا. تو جس جس کو وہ کاش ملی اس نے منہ میں ڈالا، تھو تھو. بادشاہ سلامت بڑا بہت کڑوا، توبہ توبہ بہت کڑوا. سب نے اپنے منہ سے وہ پھل نکال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا ہے. تو بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز یہ کاش میٹھی ہے جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوی، کھاتے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں؟ عمر بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، آج کڑوی بھی مل گئی تو واپس کیسے کروں؟ کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی کہ جس پروردگار کی نعمتوں سے ساری زندگی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں، اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی بھی آ جائے تو ہم پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ خیر، بات آئی گئی ہو گئی. اب بادشاہ نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ جو بہت اعتراض کرنے والے تھے نا، ان کے سامنے کوئی اور ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ ذرا ان کو بات سمجھ میں آ جائے. تو ایک دن بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، آج میں تم سب کی عقل کا امتحان لوں گا، تمہارا آئی کیو لیول دیکھوں گا کیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے. اب جب بتا دیا تو سب بڑے محتاط ہو گئے. بادشاہ نے ایک موٹا سارا ہیرا دکھایا، دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا چمکدار ہے، اور اتنے کیرٹ کا ہے، اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ دیا، اور پہلے کو کہا کہ جی یہ ذرا ہیرا جو ہے توڑ کے دکھاؤ. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ نے ہم سے امتحان لینے ہیں ہماری سمجھداری کا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، اتنے کیرٹ کا، اور بالکل بے عیب ہے، کوئی فلاں نہیں، فلاں لیس ہے، لہذا اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے. بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا ہاں بہت اچھا. تو وہ سمجھا کہ بھائی میں نے بادشاہ کو کنونس کر دیا، چنانچہ دوسرے کو دیا، اس نے بھی اسی قسم کی لاجک، تیسرے کو دیا، اس نے بھی لاجک. جتنے اعتراض کرنے والے تھے سب کو ہیرا ہتھوڑا دیتے رہے، وہ یہی لاجک دیتے رہے اور معذرت کرتے رہے، حتیٰ کہ بادشاہ نے وہ ہیرا ایاز کے ہاتھ میں پکڑایا. جب ایاز کو کہا ایاز اسے توڑو، ایاز نے اس کو نیچے فرش پہ رکھا، دے کے مارا ہتھوڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب جب اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو وہ تو سارے خوش ہو گئے، آج اس کا گنوار پن کھلا، اس کی جہالت کھلی، بے وقوف، کیا پتا اس کو یہ کتنی قیمتی چیز تھی. تو وہ ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ آج تو بادشاہ اس کو دھکا دے دے گا دربار سے. تو جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ایاز تو نے ہیرے کے ٹکڑے کر دیے، اتنے قیمتی ہیرے کے؟ تو ایاز نے آگے سے سمپل سا آنسر دیا کہ بادشاہ سلامت آپ نے مجھے حکم دیا تھا ہیرے کو توڑ دو. اب میرے سامنے دو آپشن تھی، یا تو اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا، یا پھر میں انکار کرتا تو آپ کے حکم کو توڑ دیتا. میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا، لہذا اس کو کم قیمت سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا. تو بھائی جتنا ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام تھا، کاش ہم بندوں کے دل میں پروردگار کے حکم کا ایسا احترام آ جاتا. ہم خواہشوں کو توڑ دیں، تمناؤں کو توڑ دیں، اپنی امیدوں کو توڑ دیں، ہم کبھی بھی حکم خدا کو نہ توڑیں. تیسرا واقعہ لکھا کہ ایک دن ایک معترض جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو آپ کا زیادہ ہے نا چہیتا ایاز، ہمیں لگتا ہے کہ یہ خزانے سے چیزیں چراتا ہے، ہمیں تو شک ہے. بادشاہ نے پوچھا کیسے ہے؟ اس نے کہا جی ایک جگہ کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اس نے،
اور یہ صبح و شام اس کلوزٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھتا ہے، چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو بادشاہ سلامت ہمیں تو پکا شک ہے کہ آپ کے خزانے سے اس نے قیمتی چیزیں چرا کے رکھی ہیں اور یہ صبح و شام دیکھتا ہے ان کو۔ بادشاہ نے اسی وقت ایاز کو بلوا لیا، لوگوں کے سامنے پوچھا، ایاز تمہاری کوئی کلوزٹ ہے ایسی؟ جی۔ تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی۔ صبح شام کھول کے دیکھتے بھی ہو؟ جی۔ لاؤ چابی اس کی۔ ایاز نے چابی نکال کے دے دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کلوزٹ میں جو کچھ پڑا ہے سب اٹھا کے یہ کہ لے کے آؤ۔ اب جب وہ گیا تو ایاز تو مطمئن کھڑا رہا، مگر معترضین بڑے خوش ہوئے، آج پکڑا گیا، آج سمجھ لگے گی بادشاہ کو یہ کیسا بددیانت انسان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو جو گیا تھا وہ تالا کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک پرانا سا لباس ہے اور ایک پرانا سا جوتا رکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس کو یہ صبح بھی دیکھتا ہے شام بھی دیکھتا ہے۔ وہ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ سلامت کلوزٹ میں یہ دو چیزیں تھیں۔ بادشاہ نے کہا ایاز بس یہی کچھ تھا؟ جی یہی تھا۔ ایاز یہ تو اتنی قیمتی نہیں کہ تم ان کو تالے میں رکھو اور صبح شام اس کو جا کے دیکھو۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے لیے قیمتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں دیہاتی سا لڑکا تھا، یہ تہبند باندھی تھی، یہ کرتا پہنا تھا، یہ جوتا پہنا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنے لیے پریزرو کر کے رکھ لیا۔ اب روز صبح اور شام میں دروازہ کھولتا ہوں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ایاز بادشاہ کے احسانات کو مت بھولنا، تمہیں جو اس نے رتبہ دیا تمہاری اوقات تو یہ تھی، تمہاری اوقات یہ تھی۔ میں صبح بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں شام بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کاش کہ یہ صفت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی اپنے ابتدا کو دیکھتے، کیا حال تھا، کیا ہماری اوقات تھی، اور آج اللہ نے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے کس طرح ہمیں مالا مال کر دیا۔ ہم بھی اپنی بنیاد کو یاد رکھتے تو پھر یہ میں نہ آتی، یہ ہمارے اندر عجب نہ آتا، خود پسندی نہ آتی، ہم اللہ کے احسان مند ہو کے زندگی گزارتے۔ تو اگر ایک دنیا کا غلام اپنے مالک کے حکم کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے تو ہم تو اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے، ہم تو اللہ کی ملک ہیں، مخلوق ہیں اس کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھیں، ہمیشہ خیال رکھیں کہ حکم خدا کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ حکم خدا کے سامنے انبیاء کیسے سر جھکاتے تھے، سنیے قرآن عظیم الشان۔ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، اپنا سگا بیٹا پانی کے اندر ہے۔ آج ہم اتنے گناہگار اور خطا کار ہیں، اپنے بیٹے کو ہم اگر فسق و فجور میں دیکھیں تو ہمارا دل کتنا دکھتا ہے، کتنا ہم اللہ سے رو کے مانگتے ہیں اللہ بیٹے کو سیدھا کر دے، نیک بنا دے، رستے پہ لے آ۔ وقت کے نبی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اپنا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اور بیٹا نہیں سنتا، آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء۔ اور جب یہی بات کر رہا تھا فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج، ایک لہر آئی اور اللہ نے اس نوجوان کو وہیں غرق کر دیا والد کی آنکھوں کے سامنے۔ تو نوح علیہ السلام کا دل کتنا غمزدہ ہوا ہوگا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ قرآن مجید میں ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ۔ یہ عرض کیا کہ اے اللہ
یہ بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ میں تجھے اور تیرے اہل کو بچاؤں گا. اللہ آپ کے وعدے سچے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ تو بہت بڑے اختیار والے ہیں. آگے سے جواب کیا ملا؟ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اور آگے فرما دیا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مجھ سے مت سوال کیجئے وہ جس کا تمہیں پتہ نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جاہلوں والا معاملہ نہ کریں. نبی علیہ السلام گناہوں سے معصوم، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے نام کے زندگی جن کی وقف ہے، وہ ایک بات کہتے ہیں اور آگے سے یہ ڈانٹ بھرا خطاب جب سنا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ ہی کا تو وعدہ تھا، نہیں، جیسے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، قال اللہ کی عظمت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، فوراً سر جھکا کے یہ کہہ دیا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کی عظمتوں کو پہچانتے تھے، جو جانتے تھے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. بڑے سے بات کرتے ہوئے بندے کے پاؤں کے کانپ رہا ہوتا ہے. بالکل وہی منظر نظر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو خطاب ہوا، اسی وقت کپ کپ آ گئے اور فوراً کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. جو نیکی کی معصومیت کی زندگی گزارنے والے ہوں وہ اتنا ڈرتے ہیں تو سوچئے پھر ہمارا کیا حال ہے. اللہ کی بے نیازی کو دیکھنا ہو تو آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا دیکھو، بندگی کے نظارے دیکھنے ہو تو نوح علیہ السلام کو جو خطاب ہوا ذرا اس پر غور کرو. اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی ہچکچاہٹ کو دیکھو. اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہو یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کو دیکھو. اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر جا کر 9 سال گزارنا دیکھو. اگر بندگی کو دیکھنا ہے زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلتا ہوا دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام کی گردن کٹتی ہوئی دیکھیے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوتا دیکھیے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. وہ اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے. ان ہستیوں کے ساتھ اگر یہ معاملات آ سکتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی؟ ہم اپنی اوقات کو دیکھیں، ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے، سمجھتے ہی نہیں کہ اس کی شان کیا ہے. تو آج اس مجلس میں ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنے حکم کی عظمت پیدا کر دیجئے. نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے. پوچھنے والے نے پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال اتنا جلدی سفید کیوں نہ ہوئے، کیوں ہو گئے؟ فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کریم نے فرما دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کریں نا ہم، فاستقم کما امرت، تو ترجمہ بنے گا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکلے کی طرح سیدھے رہیے. ہمارے ہاں وہ ایک تار ایک راڈ ہوتا ہے بالکل سیدھا، ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو وہ مشین میں خرابی آ جاتی ہے، ہم اس کو تکلا کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا اس کے اوپر جمے رہیے.
یعنی دوسرے لفظوں میں فرماتے ہیں کہ آپ بندگی کرنے میں تکلے کی طرح سیدھے رہیے، یہ حکم خدا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ توبہ طائب ہوئے وہ بھی سیدھے رہے، یہ میرے احکام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود، مجھے ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ محبوب اللہ کی عظمت کو جانتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں نا تو انسان کے اندر سے ناز اور نخرے کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کون علم پہ ناز کرے گا؟ رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ہم اگر چاہیں جو علم ہم نے آپ کو عطا کیا ہم سب آپ سے واپس لے لیں۔ یا اللہ، آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، تو کون ہے جو علم پہ ناز کرے اور عمل پہ ناز؟ اس کی بھی جڑیں کاٹ دی۔ فرمایا لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑے سے مائل ہوتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ اذا اذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ آپ اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو محبوب کی محبوبائیں تھیں، محبوب کو جن سے محبت تھی، اللہ ان کو فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ جب ان کا معاملہ اللہ کے سامنے یہ ہے تو ہم پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو ایسے توڑ دیتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہوا۔ ہم سے تو سچی بات کہ بکری زیادہ اچھی، جانور ہے، گھاس کھا رہی ہوتی ہے، اس کا مالک ایک آواز دیتا ہے، مالک کی آواز سن کے گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم اللہ کا حکم سن کے گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہم سے تو چھوٹا بچہ اچھا۔ ایک بزرگ تھے، آدمی ان کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا تو انہوں نے اس کو میٹھا کوئی چیز نکال کر دی، تو بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور چیز لینے سے انکار کر دی۔ انہوں نے دوبارہ چیز دی، بچے نے والد کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اب ہاں کا انداز ہے، تو بچے نے وہ لے لیا۔ تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا حضرت میرے بچے نے آپ سے پہلے نہیں لی، آپ کو اگر دکھ ہوا تو مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگے نہیں، مجھے بچے نے سبق سکھا دیا کہ میٹھی چیز بچوں کو مرغوب ہوتی ہے، طبعاً اس کو چاہیے ہوتی ہے، دیکھ کے بے بس ہونے لگتے ہیں۔ میں نے میٹھی چیز دی، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کی طرف سے لینے کا اشارہ نہیں تھا، بچے نے نہ کر دی۔ پھر اسی باپ نے لینے کا اشارہ کیا تو بچے نے لے لی۔ تو فرمانے لگے کہ بچے نے میٹھی چیزوں کے باوجود انکار کیا، اپنے ابا کو دیکھا، کاش کہ دنیا کی لذتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ان کو لینے سے پہلے اپنے ربا کو دیکھ لیتے، ہم بھی اپنے رب کی طرف دیکھتے۔ اللہ آپ اجازت دیتے ہیں تو میں لے لیتا ہوں، آپ منع کرتے ہیں تو میں نہیں لیتا۔ ہم تو بچے سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں اپنے احکام کی عظمت عطا فرمائے اور ہم سر جھکا کے پیچھے چلنے والے بندے اس طرح بنے جیسے ہمارے ہاں قربانی کے لیے جانور پالتے ہیں نا، تو ہم اسے کہتے ہیں پالتو لیلا۔ وہ ایک مینڈا ہوتا ہے، اس کو جب مالک پال لیتا ہے تو پھر اس کو رسی نہیں ڈالتا، بس آگے آگے چلتا ہے، وہ پیچھے پیچھے۔ مالک چل رہا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، مالک کھڑا ہوا تو وہ بھی کھڑا ہوا، وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے اپنے مالک کے۔ کاش کہ ہم بھی اپنے مالک کے ساتھ اسی طرح ہوتے جس طرح ایک پالتو مینڈا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال جو اب سے کوتاہیاں ہو گئی
آج کی مجلس میں ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور آئندہ اللہ رب العزت کی مدد مانگیں۔ اللہ اپنے حکم کی عظمت دلوں میں اتار دیجئے اور ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کر لیجئے۔ ابھی مہلت تو ختم نہیں ہوئی نا، زندگی کے اوقات باقی ہیں۔ آج بھی اگر سچی توبہ کر لے تو رب کریم ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے۔ جیسے میسیجز ہوتے ہیں نا، بہت سارے کالیں ہوتی ہیں، ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبانے سے کألم یکن، جیسے تھا ہی نہیں۔ آج ہم اسی طرح اگر ندامت کا بٹن دبا دینا اور دل سے نادم ہو کہ اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے، تو رب کریم کی طرف سے حکم ہو جائے گا، سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم جتنے بھی آلودہ سہی فرعون کے جادوگروں سے زیادہ آلودہ تو نہیں ہے نا، ہم جتنے بھی ناپاک سہی اصحاب کہف کے کتے سے زیادہ ناپاک تو نہیں ہے نا۔ جب پروردگار اصحاب کہف کے کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیتا ہے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس مجلس میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔